بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہماری زندگی میں مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لوگوں کی ملامت کا، ان کے طعنوں کا اندیشہ ہوتا ہے، آپ کو موت کا خوف ہوتا ہے، آپ کو ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو وہاں پر جانا ہو تو آپ کو اس وقت لوگوں کا سامنا کرنے میں خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے ان خوف کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، تو اس میں 3 چیزیں ہیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ جب ہم ان 3 چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں گے تو ہم اپنی زندگی سے اس خوف کو بھی نکال باہر پھینکیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں خوف کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جی ہاں، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں خوف نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے بندے کا نگہبان اور حفاظت فرمانے والا، طاقت والا، قوت والا، قدرت والا اور کوئی نہیں ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہماری سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اس قسم کے خوف کو جب ہمیں موت کا خوف آ رہا ہو یا ہمیں اس چیز کا خوف آ رہا ہو کہ ہم کیسے اپنی معاملات کو آسان بنائیں گے، بڑے مشکل معاملات ہوتے ہیں تو ان کو کیسے حل کریں گے، تو اس سچویشن میں آپ اپنے سارے معاملات کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے اپنے اس خوف کو کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اس خوف کو قابو میں پا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اپنے اللہ پر اپنے یقین کو ہم نے مضبوط بنانا ہے۔ جی ہاں، جب خوف آتا ہے تو یہ بے یقینی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ میرا رب جو ہے وہ میرے سارے معاملات کو صحیح کر دے گا۔ اس یقین کی کمی سے ہم اپنے معاملات کو اپنے لیے خود ہی خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر سب سے پہلے بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ ہر شخص سے پاک اپنے رب کی ذات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر اپنے یقین اور توکل کو مضبوط بنا کر اللہ تعالیٰ پر اپنی یقین کو کامل کر کے اپنے اس خوف کو دور کر دینا ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں چاہے کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ میں نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کیے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے اور میرا اللہ کافی ہے کام بنانے والا اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو ہمارے دل میں ہر طرح کا جو ایک خوف آ رہا ہوتا ہے کہ میرے معاملات پتہ نہیں خراب ہو گئے ہیں یا میں نے جو کام کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میرا جو لوگوں کے ساتھ سامنا ہوگا تو پتہ نہیں اس وقت میری کیا کنڈیشن ہوگی، لوگ میرے پہ کیسا تاثر کریں گے۔ تو ان سب چیزوں سے آپ کو چھٹکارا تب ملتا ہے کہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو ہم ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرتے ہیں نا، بھروسہ کرتے ہیں، وہ پھر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب سب سے بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ ہماری زندگی موت کا مالک وہ ہے، ہمیں بغیر اس کے حکم کے موت آ نہیں سکتی۔ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے اپنے رب پہ کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ تو یہ سب تینوں پوائنٹس جو ہیں اگر ہم اپنے ذہن میں بار بار اپنے دل کو دہراتے رہیں گے تو ہمیں نہ صرف اللہ کی ذات پر کامل توکل بھی نصیب ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بے یقینی کا ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، وہ ہمارا ہٹ جائے گا اور ہم مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ہر طرح کے خوف سے بچ سکتے ہیں۔